وہ بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھوڑ سواری اور تیر اندازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا، اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا، اور اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق ترکوں کے کئی قبیلہ سے تھا۔ اس کا باپ سلیمان شاہ تھا۔ تاریخ اس بہادر کو ارطغرل کے نام سے جانتی ہے۔ ارطغرل غازی 1190 عیسوی میں ترکی میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن سے ہی نہایت ہوشیار جنگجو تھے۔ آپ کا قبیلہ چرواہوں کا قبیلہ تھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو اس وقت جہانگیر خان نے پوری فوج لے کر ترکی اور اس کے اطراف پر حملہ کر دیا، مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا۔ اس وقت ان کے ڈر سے کئی قبیلے اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس وقت ارطغرل غازی بھی اپنے باپ اور 3 بھائیوں اور قبیلے کو لے کر ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ جب ارطغرل غازی کے والد کا انتقال ہوا تو ارطغرل غازی کے 2 بڑے بھائی بھی ارطغرل سے علیحدہ ہو گئے، اور اس کے بعد ارطغرل غازی نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہی رہ گئے۔ ارطغرل غازی کے قبیلے ارطغرل کو بہادری اور قبیلے میں سب سے زیادہ صلاحیت مند ہونے کی وجہ سے اسے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ سردار بننے کے بعد ارطغرل نے فیصلہ کیا کہ چرغاؤں کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ ہم سلطان علاء الدین سلجوق کی حکومت میں شامل ہو جائیں۔ اس وقت سلطان علاء الدین بھی ایک ترکی تھے، اور انہوں نے سلجوق کی حکومت قائم کی تھی۔ ارطغرل کی اس بات پر قبیلے کے تمام لوگ آپس میں متفق ہو گئے، اور جب وہاں جا رہے تھے تو کنیا کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان فوج روم کے عیسائیوں سے جنگ میں الجھی ہوئی ہے، اور مسلمان ہمت ہار چکے ہیں اور رومی ان پر حاوی ہو رہے ہیں۔ ارطغرل غازی کو یہ معلوم نہ تھا کہ کس سلطنت کی فوج ہے۔ بس ارطغرل نے اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے 44 لوگوں کے ساتھ اتنا تیزی سے حملہ کیا کہ رومی گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ شاید کوئی اور لشکر آ گیا ہے اور مسلمانوں کو کسی سے مدد مل گئی ہے، اور یوں پل بھر میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا اور مسلمان ہاری ہوئی جنگ جیت گئے۔ جنگ کے بعد ارطغرل کو پتہ چلا کہ یہ کسی اور سلطنت کی نہیں بلکہ سلطان علاء الدین کی ہی فوج ہے۔ سلطان علاء الدین اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ارطغرل کو سلجوق کی حکومت کا سپہ سالار بنا دیا۔ لہٰذا یہ ایک کے بعد ایک جنگ کرتے رہے۔ حالانکہ سلجوق کی حکومت سے ہی بہت سے کوتوال وغیرہ جو الگ الگ شہروں میں مقرر تھے، انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، مگر ارطغرل نے ان سب کو دھول چٹا دی اور آخری دم تک یہ سلطان علاء الدین کے وفادار بن کر رہے۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد سلجوق حکومت میں اب ارطغرل ہی ایک ایسے انسان تھے جو سلجوق کی حکومت میں سب سے زیادہ رعب اور دبدبہ رکھتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے خود مختاری نہیں کی۔ 1298 عیسوی میں ارطغرل غازی کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا، جو آگے جا کر بڑے بڑے کارنامے کرنے والا تھا، اور اسی سال ہی مرکزی حکومت اسلامیہ شہر برکات اس پر ہلاکو خان نے حملہ کیا اور مسلمانوں پر ایسا ظلم ڈھایا کہ رومیوں نے سوچا کہ اب شاید اسلامی حکومت کبھی قائم نہیں ہو پائے گی۔ 1281 میں ارطغرل غازی وفات پا گئے، اور اس کے بعد اس کے سب سے چھوٹے بیٹے اور سب سے بہادر بیٹے عثمان کو ارطغرل غازی کا جانشین بنا دیا گیا، اور عثمان نے 11 سال بعد خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ایک نئی حکومت قائم کی، اور اپنے نام سے اس حکومت کو اپنے نام سے منسوب کر کے سلطنت عثمانیہ قرار دیا۔ عثمان نے چند ہی سالوں میں رومیوں اور لاطانیوں کی کمر توڑ ڈالی، اور اس کے بعد سلطانوں نے دنیائے اسلام کے 3 بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی اور سب سے طویل وقت چلنے والی حکومت کو وجود میں لایا۔